اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محترم حضرات، چند دردمند نوجوانوں کی فکر اور علماء کرام کی تڑپ اور ان کے دلوں کی بے چینی، دین کی دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں کی کڑھن اور ان کے سینے کی چبھن مجھے آج حضرت مولانا حبیب صاحب کی سرپرستی میں یہاں لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو زمین پر بھیج کر تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا. جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ زمین پر جاؤ اور ایک معرکہ تمہارے درمیان اور شیطان کے درمیان قائم ہو چکا ہے، اس میں ہم آزمائیں گے آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، لیکن میں تمہیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑ رہا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی وہ ہدایت آئے گی، جو شخص بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان پر غم. حضرت آدم علیہ السلام اور لعین ابلیس کے زمین پر آنے کے بعد معرکہ خیر و شر شروع ہوا. ابلیس اور آدم علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ شروع ہوا. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسری جانب ابلیس ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا. تو ایک طرف حضرت آدم کی اولاد ہے اور ادھر پھر ابلیس اور شیطان کی ذریت ہے. سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک طرف برائی ہے، دوسری طرف بھلائی ہے، ایک طرف خیر ہے، دوسری طرف شر ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف بدی ہے. یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے آج تک جاری ہے، اور جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، چاند دمکتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، پہاڑ اپنی بلندیوں کا اعلان کرتے رہیں گے، ستارے چمکتے رہیں گے، سورج روشن رہے گا، چاند دمکتا رہے گا، پھول مہکتے رہیں گے، کلیاں چٹکتی رہیں گی، دریاؤں میں روانی ہوگی، ہواؤں میں طغیانی ہوگی. یہ معرکہ خیر و شر زمین پر بپا ہے اور بپا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی عمر دے کر بھیجا ہے. پچھلی امتوں کی عمریں 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 1000 سے اوپر، مگر ہماری عمر اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے اندر اندر اب کر دی ہے. اس سے اوپر کوئی چلا جائے تو ایک کرامت ہی ہوگی, ایک عجیب بات ہی ہوگی. اس 50-60 سالہ زندگی میں بس یہ طے کر کے دکھا دو کہ ہم ابلیس کے نقش قدم پر نہیں چلتے, ہم اپنے باپ حضرت آدم کے نقش قدم پر ہیں, ان کے بیٹے حابیل کی راہ پر ہیں, ان کے اور بیٹے حضرت شیس کی راہ پر ہیں, حضرت نوح کی راہ پر ہیں, حضرت موسیٰ کی راہ پر ہیں, حضرت مریم کی راہ پر ہیں, ہم حضرت عیسیٰ کی راہ پر ہیں, ہم حضرت داؤد کی راہ پر ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہ پر ہیں, ہم حضرت یحییٰ کی راہ پر ہیں, ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں. اور آخر میں ہمارے رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الورا قمر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. جسے وہ مل گئے اسے کل جہاں مل گیا, جو ان کے راستے پر چلا اسے زمین کی کامیابی بھی ملی اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند. اس مارکہ خیر و شر میں, اس برائی اور بھلائی کے دو راستوں کے درمیان راہ آپ کو چننی ہے اور آپ کو طے کرنی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے. چاہو تو غلط راستوں پر چلے جاؤ اور چاہے ٹیڑے راستوں پر چلے جاؤ, چاہو تو گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ, چاہو تو شیطان کو اپنا امام اور مقتدی بنا لو, چاہو تو شیطان کی ذریت کو اپنا پیشوا بنا لو, اور چاہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگو, ان کے نواسوں کے نقش قدم پر چلو, ان کی اولاد حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو, ان کی بیٹی حضرت زینب اور رقیہ ام کلثوم کے نقش قدم پر چلو, مائیں ان کی بیوی حضرت خدیجہ حضرت حفصہ ام حبیبہ ام سلمہ جویریہ ماریہ قبطیہ ان کے نقش قدم پر چلیں. اور چاہو تو تم فرعون کی راہ پر چلو, قارون کی راہ پر چلو, شداد کی راہ پر چلو, تم قوم لوط کی راہ پر چلو, قوم صالح کی راہ پر چلو, یا قوم نوح کی راہ پر چلو, انجام ان کا دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے, جب وہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تو تم بھی اسی عذاب اور ذلت کا شکار ہوگے اگر تم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا. ہر نبی انسانیت کو سمجھاتا رہا, دعوت دیتا رہا, پکارتا رہا, بلاتا رہا, راہ حق کی طرف انہیں مہمیز کرتا رہا. اس کے پاس کتاب ہوتی, رسول کے پاس رسالت ہوتی, یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری محبوب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور محبوب اور حبیب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلبر اور کونین کے سرور, ساقی کوثر, شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جس طرح سورج پوری دنیا کو اپنی شعاعیں اور روشنیاں دیتا ہے, اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی, برائیاں کرنے والوں کو بھی اچھائیاں کرنے والوں کو بھی, جس طرح چاند پوری دنیا کو چاندنی دیتا ہے اور جس طرح ہوائیں پوری دنیا کو سانس لینے کا اختیار دیتی ہیں, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم, آپ کا ابر رحمت, آپ کی شفقت, آپ کی رحمت, آپ کی برکت, آپ کی بھلائی پوری دنیا کے لیے ہے, کسی ایک خطے کے لیے نہیں, کسی ایک علاقے کے لیے نہیں, کسی ایک قوم کے لیے نہیں, کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں, کسی ایک قرن اور کسی ایک عہد کے لیے نہیں. رہتی دنیا تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں انسانیت کے رہبر و رہنما کی محبت دل میں ہو, ان کی عظمت خون کی بوند بوند میں ہو, ان سے پیار و الفت و شفقت ہماری ہر ادا میں ہو, ہم زمین پر چل رہے ہوں تو فضائیں کہہ رہی ہوں, ہوائیں پکار رہی ہوں, لوگوں کی نگاہیں اقرار کر رہی ہوں. آج کی اس 21ویں صدی میں بھی یہ گنبد خضرا کا غلام جا رہا ہے, یہ حضرت بلال کا روحانی بھائی جا رہا ہے, یہ صدیق اکبر کا وفادار جا رہا ہے, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت
محبت کرنے والا جا رہا ہے ہماری ادا سے، ہماری چال سے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے یہ ثابت ہونا چاہیے، دنیا ہم پر نگاہ نہ اٹھائے کہ مسلمان ہو کر یہ مسلمانیت کو داغدار کر رہا ہے، مسلمان ہو کر یہ اسلام کے ماتھے پر کلنک لگا رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر کے دوسری قومیں بھی شرما رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کل قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ وہ شافع محشر ہیں، یعنی وہ سفارش کریں گے، وہ ساقی کوثر ہیں، یعنی وہ کوثر کے جام ہم کو پلائیں گے، وہ پل صراط پر ہماری مدد فرمائیں گے، وہ میزان اور عمل کے تلنے پر ترازو کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، تو ذرا ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی نشانی تو ہو۔ دنیا میں بھی جو پارٹیاں اور جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بھی تو اپنے نشان اور جھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، اگر ہندوستان میں کوئی کانگریس پارٹی میں ہے اور وہ کمل کے پھول کا جھنڈا لے کر چلے تو وہ کانگریس کا مانا جائے گا؟ سماجوادی کا بہت زبردست ورکر ہو اور سائیکل سے نفرت کرتا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور پھر وہ آپ کے طریقوں کو محبوب نہ رکھتا ہو، سنتوں کا انکار کرتا ہو، سنتوں کا جنازہ نکالتا ہو، خوشی میں رسول اللہ کو بھول جائے اور غم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دے کہ ان کا دیوانہ کیسے ہے۔ ان کے دیوانوں کا تو عالم یہ ہے کہ نبی نے اگر ایک بار کسی پر کسی چیز پر محبت کی نگاہ ڈال دی تو اس نے اپنی آخری سانس تک اور آخری جان کی آخری بازی تک اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ ایک صحابی کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا شفقت اور محبت کا تو اس صحابی نے کہا پوری زندگی ان بالوں کو سر سے جدا نہیں کروں گا، یہ تراشے نہیں جائیں گے، کاٹے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ دو عالم کے تاجدار نے ان بالوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یہ سر سے جدا نہیں ہوں گے، ان کو قبر کی مٹی ہی جدا کر سکتی ہے، کوئی دنیا کی چیز جدا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے ان صحابہ کی محبت کا عالم۔ ایک صحابی اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر چلے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے مردوں کے لیے سونے کی چین، سونے کا کڑا، سونے کا رنگ، سونے کے کنڈل سب کچھ حرام قرار دے دیے ہیں۔ مردوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا حرام ہے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے، اس کی بھی وزن کی ایک مقدار ہے۔ وہ مفتی صاحب سے پوچھئے، اس وقت پوچھنے کی زمانت آنے کا وقت نہیں ہے۔ بس جیسے ہی نظر غضب کی پڑی اس صحابی نے جا کر اس انگوٹھی کو کنویں میں پھینک دیا اور کنویں میں پھینک کر اگلے دن آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا وہ انگوٹھی کیا ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول جس پر آپ کی نظر غضب پڑ گئی وہ انگلی میں کہاں رہ سکتی؟ کیا کیا؟ کہا میں نے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ نے کہا میں نے کنویں میں ڈالنے تو نہیں کہا تھا، بہن کو دے دیتے، بیوی کو دے دیتے، ماں کو ہدیے کے طور پر دے دیتے، دینا جائز تھا۔ کہا اللہ کے رسول جس چیز پر آپ کی نظر غضب پڑی ہو، جسے آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا ہو، جسے آپ نے ناگواری کی نظر سے دیکھا ہو، یہ آنکھ اس چیز کو اپنی بیوی کی انگلی میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ آنکھ اس انگوٹھی کو اپنی بہن کے ہاتھوں میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، میں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ نظریں آپ کی مغضوب اور غضب والی چیز کو کبھی دیکھ سکیں۔ یہ تھے صحابہ اور یہ تھے ان کے دیوانے اور غلام۔ ان کو حق ہے آپ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے کا، انہوں نے ان کے عشق و محبت میں وہ سب کچھ کیا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی۔ میں نے فرمان نبی آپ کو سنایا ہے جو مسجدوں کی محراب سے اور ممبروں سے آپ کو ہر عالم سناتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن
مومن نہیں ہے جب تک اس کے نفس کی تمام خواہشات اس دین کے اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر کے آیا ہوں. اپنی خواہشات کو قربان کر دو, محمد رسول اللہ کی شریعت پر, ان کی چوکھٹ پر اسے قربان کر دو. جس طرح مجنو لیلا کے عشق میں اور محبت میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے داستان لیلا اور مجنو تاریخ انسانیت پر رقم کر دی ہے. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, کتنے سیریل بنے ہیں, کتنی فلمیں اس پہ فلمائی گئی ہیں, کتنے گیت اس پر گائے گئے ہیں. اس نے لیلا کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر کے لیلا کا عاشق ہونا ثابت کیا, اور محمد رسول اللہ کے غلاموں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ تاریخ رقم کی ہے جو تمہاری تاریخ سنہری ہے, روشن ہے, تابناک ہے, تابدار ہے. لیکن ہائے کاش زبان پر محبت کا دعویٰ, عشق فسانے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن, گلے میں نوجوانوں کے سونے کی چینیں, کانوں میں رنگ, یہ ہے محبت. میں کہا کرتا ہوں آپ کو ان سے محبت نہیں ہے, محبت ہے بالی ووڈ کے کسی ہیرو سے, محبت ہے ہالی ووڈ کے کسی ہیرو سے. وہ تمہیں عزیز ہے نوجوانوں. اگر ہیئر کٹنگ پر جاؤ کسی سینٹر پر تو کوئی ہے ان میں جو یہ کہے, اس سے پوچھے بھائی اکرم ذرا بتائیے تو صحیح, تمہارے یہاں حضرت بلال کے بالوں جیسی کٹنگ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کس طرح اپنے بال رکھاتے تھے اور کٹنگ کرتے تھے؟ کوئی نظر آئے گا نہیں. وہاں جن, بھوت, دیو اور نہ جانے کتوں اور بندروں کے سے کٹے ہوئے بال پسند ہے آج کے ہمارے نوجوان. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنا جھنڈا اسلام پھینک دیا ہو اور پرچم شیطان اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رحمان کی باتیں کر رہا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے. ہم اپنا لباس دیکھیں, ہم اپنا کلچر دیکھیں, ہم اپنی تہذیب دیکھیں. ہو کیا رہا ہے, جہاں جا رہا ہوں, جس شہر میں جاتا ہوں, وہاں ایک ہی رونا ہے. علماء کے دل کی ایک ہی دھڑکن ہے, ایک کی سسکی ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, گلے میں آواز روندی ہوئی ہے. ہم بولتے بولتے تھک گئے. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں نشے کے جام ہیں, شراب کی تھیلیاں ہیں, اسمیک کی پڑیاں ہیں, گانجے کی ڈبیاں ہیں, اور نہ جانے کس کس قسم کا نشہ ہے. کوئی بیئر کی شکل میں شراب پی رہا ہے, اور کوئی وسکی پی رہا ہے, اور کوئی جو کا سب پی رہا ہے, اور نہ جانے کون کس کس انداز میں شراب کے جام پی رہا ہے. اور کہنے کو یہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں, یہ مسلمان ماؤں کی وہ اولادیں ہیں کہ جس دن ماں نے درد زہ سے کر وہ درد جو پہاڑوں پر اگر بانٹ دیا جاتا تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتے. جس دن اس نے اپنے لال, اپنے لخت جگر کو چنا تھا, اس دن اس نے کہا تھا, اپنے ان پڑھ شوہر سے کہا, جاؤ مسجد کے امام کو بلا لاؤ, مفتی ہارون کو یا مفتی مولانا محفوظ کو بلا لاؤ, میرے بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر اذان کی آنی چاہیے اور دوسرے کان میں اقامت کی آنی چاہیے. امام صاحب نے گودوں میں بچے کو لیا تھا اور اس کے ذہن پر لکھا تھا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, مگر اسی ماں کے بیٹے کے ہاتھ میں آج شراب کے جام ہیں اور شراب کی تھیلیاں ہیں جو کھلے عام ہمیں نظر آتی تھی. کیا مسلمان ایسا ہوتا؟ اسے پتہ نہیں. اور اب معاشرے سے اس کی برائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کل شرابیوں سے نفرت کی جاتی تھی, جواریوں کو جواری کہا جاتا تھا, سٹا کھیلنے والوں سے اپنے کو بچایا جاتا تھا. تمہارا نبی, تمہارے پیغمبر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے آئے جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, عقل جیسی شے سے آپ کو نوازا ہے, تو پھر انسان ہو کر شراب پی کر تم کتے اور بلی کی صفوں میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ یہ شرابی نہ ماں کے
کا، نہ اپنی بیٹی کا، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے بھائی کا، یہ کسی کا بھی تو نہیں ہے۔ بیوی انتظار کرتی ہے شام کو شوہر آئے گا، کچھ کما کر لائے گا، مگر یہ تو بدبودار اپنے ہونٹوں کے ساتھ اور گندی زبان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، سامان توڑ دیتا ہے، بیٹیوں کو لہو لہان کر دیتا ہے، پڑوسیوں کا جینا تو بھر کر دیتا ہے، گھر کو کنگال بنا کر پھر چوری پر نکل آتا ہے، جیب کاٹنے پر نکل آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام الخبائث ہے شراب، اور شراب وہی نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ انگور سے اور کھجور سے بنا لی گئی ہے۔ کلو مسکرین خمر، ہر نشاور چیز شراب ہے، وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور ہر خمر، ہر شراب حرام۔ اللہ اکبر۔ جو زبانیں دنیا میں اس گندی اور ناپاک شراب کو انڈیل رہی ہیں اپنے حلق میں اور اپنے دانتوں میں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں شراب کی نہریں بہا رکھی ہیں، نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، جنت میں نہریں ہیں، لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ جس شراب پر مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے اور دوڑ لگانی ہے اور بتانا ہے کہ ہم کتنے آگے ہیں تو ان چیزوں میں آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلم قوم جو ایک ایسا معاشرہ تیار کرنے کے لیے آئی اور جسے تیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی حرام، ایک بوتل بھی حرام، روکا اس سے، اور آج اسی قوم کے نوجوان نشے کے عادی۔ حیرت افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں جس کے سینے میں ممتا کا دل ہے، جس کی آنکھوں میں شفقت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے، کہاں پہنچ گئے ہم؟ تمہارا یہ علاقہ ہو یا دہلی جہاں میں جمنا پار کے علاقے میں رہتا ہوں وہ علاقہ ہو، سیم ایک جیسا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں کھوکھوں پر، عورتیں بیٹھی ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوٹلوں پر، اور شور وہاں اسمیک بک رہی ہے، اسمیک کا کاروبار چل رہا ہے۔ نوجوان تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ کوئی نوجوان بہار سے آیا، کوئی آسام سے آیا، اور کوئی اتر پردیش سے آیا، ماں نے سر پہ تاج باندھ کر، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر، پیٹھ پہ تھپ تھپا کر اس امید کے ساتھ بھیجا کہ میرا بیٹا اب جوان ہو چلا ہے، میرے گھٹنوں کے لیے دوا کا انتظام اب اس کے مضبوط بازو کما کر کریں گے۔ بہنوں نے انتظار دیکھا، بھائی ہے مجھے ضرورت پڑے گی کل میرے ڈولا اٹھنے کی، تو چھوٹے موٹے جہیز کا یہ انتظام یا مجھے رخصت کرنے کا انتظام کرے گا۔ اس بہن کو کون بتائے، اس ماں کو کون بتائے؟ چھوٹے بھائیوں نے انتظار کیا، بھائی ایک اچھے شہر میں گئے ہیں، احمد آباد، بامبے یا دلی گئے ہیں، وہ کل کما کر لائیں گے۔ انہیں کون بتائے کہ ظالموں نے اور انسانیت کے دشمنوں نے، حیوانوں سے بھی بدتر حیوانیت کا ناچنے والے گروہوں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے، اور یہ نالے پہ بیٹھا ہوا کیڑے مکوڑوں کی طرح انجیکشن لگا رہا ہے۔ ہائے دوستو عزیزو، ہماری تو مثال پیش کی جانی چاہیے تھی، دنیا ہماری مثال پیش کرتی۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہمارے محلوں میں لوگ آتے اور دیکھ کر جا کر یہ کہتے یہ مسلم بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، آؤ اسے دیکھتے ہیں، جہاں ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری گلیاں پاک ہوتی، ہمارے مکان پاک
ہوتے, ہماری مسجدیں پاک اور صاف ہوتی, اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. طہور شطر الایمان. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرتے ہیں, ہاتھ, چہرہ اور پیر ہم دھوتے ہیں. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جن کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے, جن کے لیے داڑھی کا کاٹنا اور بالوں کا کاٹنا سنت ہے, جن کے یہاں عطر لگانا اور خوشبو لگانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں, اپنے صحنوں کو پاک اور صاف رکھنا, صاف ستھرا رکھنا. مگر ہمارے محلے اور ہماری گلیاں اور ہمارے علاقے بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جو کچرے سے محبت کرتے ہیں, جو گندگی سے محبت کرتے ہیں, جو غلاظت سے محبت کرتے ہیں. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں کہ جو آج پاکی اور صفائی ستھرائی کو چھوڑ کر کے پیشاب کرنے کے بعد جانوروں کی مانند سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے؟ اللہ تبارک و تعالی بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. پھر اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کن کن سے محبت کرتا ہے. قرآن میں فرما دیا گیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. مشکل ہیں دونوں چیزیں, مشکل ہے. توبہ کرنا کچھ مشکل ہے. توبہ کی مجلس لگے گی, مجلس کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبۃ نصوحا. کہیں بیٹھے ہو, سڑک پر چلتے ہوئے, راہ پر دوڑتے ہوئے, تنہائی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اگر اتنا آنسو بھی آپ کی آنکھ سے ٹپک گیا کہ محض آپ کی پلکیں گیلی ہو گئی ہیں, تو کل قیامت میں یہ آنکھ جہنم کے دھوئیں اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے گی. تمہارا رب اتنا رحیم ہے کہ جس نے تمہاری ماں کے دل میں ہمیشہ محبت کا فوارہ روشن رکھا ہے, اور وہ فوارہ ہمیشہ ابلتا رہتا ہے. بیٹا کہاں ہے, کیا میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ماں سے جو ہمیں ماں کی محبت دی ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور موت کے غرغرے سے پہلے اگر کسی نے سچی اور پکی توبہ کر لی, تو چاہے وہ ایک مرد نہیں, ایک انسان نہیں, اگر 100 انسانوں کا قاتل بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. حدیث مشہور حدیث ہے, انسان کو ہمیشہ شیطان قتل پر ابھارتا رہا. چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے, تمام موضوعات سمیٹے نہیں جا سکتے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ.